نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 7 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہوگا؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ جو ہے مسجد حرام کے پاس ہو چکا۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر یہ ہے کہ مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی عہد نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر بھی کرتے ہیں اور عہد شکنی بھی کرتے ہیں۔ البتہ بنی کنانہ اور بنی دمرہ جو قبیلے ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ جو ہے وہ مسجد حرام کے پاس ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے محبوب، جو قبائل جو ہیں، جو گروہ جو ہیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے، جنہوں نے اپنے معاہدے کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کی ہے، اس معاہدے کا پاس رکھا ہے، معاہدے پر پورے اترے ہیں، تو میرے محبوب جس طرح انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے تو آپ بھی اپنے معاہدے کی مدت کو پورا کریں اور اپنے عہد پر قائم رہیں۔ اگر وہ اس دوران اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں مشرکین، تو میرے محبوب آپ بھی اپنے عہد کو توڑ دیں اور ان سے جنگ کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے عہد پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ عہد شکنی جو ہے یہ حرام ہے۔ عہد اگر کوئی بندہ کسی ایمان والے سے کر لے، کسی یہودی کے ساتھ کر لے، کسی مشرک کے ساتھ کر لے، کسی نصرانی یا مجوسی کے ساتھ کر لے، تو اس عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ جب بھی تم کسی سے عہد کر لو تو اس عہد کو تم پورا کرو، اور کوئی بندہ عہد کرنے کے بعد پھر اس عہد کو توڑ دیتا ہے تو عہد شکنی کرنا جو ہے یہ حرام ہے شریعت کی روح سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے کیے ہوئے معاہدے بھی پورے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس پر افسوس ہے جو مومن کے ساتھ دھوکہ بازی اور بد عہدی سے باز نہ آئے مشرکین۔ عہد شکنی جو ہے حرام ہے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 باتیں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وہ وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس سے معاہدہ کیا جائے گا تو وہ اس معاہدے کو توڑ دے گا، اور جب جھگڑا کرے گا تو لوگوں کو گالیاں دے گا۔ اگر کسی کے اندر ان میں سے ایک بھی عادت ایسی پائی جاتی ہے ان 4 میں سے، تو اس میں نفاق کا ایک حصہ موجود ہے۔ گویا کہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی علامات میں سے اس بات کا ذکر کیا
کہ اگر کسی بندے میں ان چاروں عادتوں میں سے، بری عادتوں میں سے ایک عادت بھی پائی جاتی ہے تو اس میں ایک حصہ جو ہے نفاق کا موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ خالق قدوس جل وعلا نے ہمیں مشرکینوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ اس عہد کو مشرکین پورا کریں، اس کو توڑے نہیں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر دو قبائل کا ذکر کیا گیا، قبیلہ بنی کنانہ اور بنی دمرہ۔ یہ وہ قبائل ہیں جن سے رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے معاہدے کا پاس رکھا تھا۔ یہی حکم دیا گیا کہ جو معاہدے کا پاس رکھتے ہیں انہیں نقصان نہ پہنچایا جائے، ان سے جنگ نہ کی جائے، بلکہ عہد کو پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاشرتی معاملات کے اندر خاص کر جس سے ہم عہد کر بیٹھیں اس کو پورا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔